إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان شکر ہے کہ رمضان کا 2 عشرہ ختم ہونے کو ہے اور آخری عشرہ جو جہنم سے چھٹکارے کا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا ہے، وہ آخری عشرہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ آخری عشرہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ انعام و اکرامات سے بھرا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر بھی بے شمار انعام و اکرامات ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ اسی عشرے کے اندر شب قدر کی راتیں ہے۔ اسی عشرے کے ختم ہونے پر اللہ اپنے بندوں کو، اللہ اپنے روزے رضاداروں کو، اللہ اپنے عبادت کرنے والے بندوں کو پورا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کی جو مزدوری ہوتی ہے پورے سال کی، وہ مزدوری بھی اللہ اسی عشرے کے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں، دیتے عطا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے رمضان مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے انعام و اکرامات سے بھرا پڑا ہے، اسی طرح سے یہ آخری عشرہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بے شمار انعام و اکرامات سے بھرا پڑا ہے۔ اسی عشرے کے اندر شب قدر کی راتیں ہیں، جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ جس رات کے اندر اللہ شب قدر عطا کرتا ہے، اور جو شب قدر کے اندر عبادتیں کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے روزی روٹی کا سوال کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ اس کو اس دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اعتکاف بھی اسی عشرے کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اپنی زندگی کے اندر اعتکاف فرمایا۔ 2 سال ہے جو جنگ کی وجہ سے، جنگ بدر ہوا رمضان کے اندر، مکہ فتح ہوا رمضان کے اندر، تو اس 2 سالوں کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن باقی 8 سالوں میں اللہ کے نبی مسلسل 20 رمضان سے لے کر آخر رمضان تک اعتکاف فرماتے، اور ایک مرتبہ انہوں نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور فرماتے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا معمول تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے اعتکاف کو کسی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا، کینسل کرنا پڑا، تو پھر شوال کے مہینے میں، شوال کے شروعاتی مہینے میں اللہ کے نبی نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کا بندہ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف یکسوئی ہو کر، ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح و اذکار میں لگا رہتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا جو مرتبہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر سویا بھی رہتا ہے تو وہ جاگے ہوئے انسان کے مانند ہوتا ہے، کہ ایک جاگا ہوا انسان جو اعتکاف میں نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اعتکاف میں اگر جو شخص ہے اگر وہ سویا بھی ہے تو اس کا وہ سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے سب سے جو بینیفٹ والا جو سودا ہے، وہ سودا یہ ہے کہ جو شب قدر کی جو رات گھومتی ہے یہ آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں میں جو شب قدر کی رات جو گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، راؤنڈ اپنے آپ میں جو گردش کرتی ہے، یہ رات اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مل جایا کرتی ہے۔ اور یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ ایک رات آپ عبادت کیے، آپ کو 1000 مہینوں سے افضل خیر کا لفظ استعمال ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر کا الفاظ اس کے اندر استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، ابتر ہے، بہتر۔
یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے کچھ مجاہدوں کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مجاہد دیکھو 80 سال اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے جہاد کرتے رہے، اللہ کے راستے میں اللہ سے مجاہدہ کرتے رہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہماری زندگی تو 80 سال کی بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ 80 سال اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ ابھی یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی، یہ محفل ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ قرآن کریم کی آیت جبرائیل لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ خوش ہو جائیے، اپنی قوم کو اور صحابہ کرام کو، اپنی امت کو بشارت سنا دیجیے۔ پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ اے نبی اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ کی امت کو اگر 80 سال کی زندگی نہ بھی ملے، وہ 80 سال کی زندگی نہ بھی پائے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک انعام دینا چاہ رہا ہے، اللہ ایک گفٹ دیا ہے کہ ایک رات کی عبادت کرے گا اس کو 80 سال سے بھی زیادہ افضل بہتر ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے کا کو آپ یہ کریں گے تو آپ 80 سال تک پہنچ جائیں گے۔ 80 سال کا اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعتکاف کا ایک دن انسان کو جہنم سے 3 خندق دور کرتا ہے۔ اب یہ خندق ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک خندق کی دوری جو آپ زمین سے لے کے آسمان تک کے جو فاصلے کو دیکھ رہے ہیں اس کے برابر ایک خندق کی دوری کہ اللہ اپنے بندوں کو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بدلے میں جو ثواب عطا کرتا ہے کہ اس کو جہنم سے ایک دن کے اعتکاف کا ثواب جو عطا کرتا ہے وہ 3 خندق اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک خندق کا جو فاصلہ جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے برابر ہے۔ یہ اللہ کا انعام و اکرامات برس رہے ہیں اس آخری عشرے کے اندر، لیکن مسلمان تیار نہیں ہے لینے کے لیے۔ مسلمانوں کو اپنے بیبسا پانی کی طرف فکر ہے کہ اگر ہم 10 دن بیٹھ جائیں گے تو ہمارا تجارت کیسے ہوگا، ہمارا بزنس کیسے چلے گا، گھر کا کاروبار کیسے چلے گا۔ اگر آپ مر جائیں تو پھر کیسے چلے گا؟ اگر آپ کی ابھی موت ہو جائے، آپ دنیا سے انتقال کر جائیں، دنیا سے منتقل کر جائیں، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، پھر کیسے آپ کا معاملہ چلے گا؟ پھر آپ کے کاروبار کیسے چلیں گے؟ پھر آپ کے گھر باری کو کون دیکھے گا؟ حضرات گرامی، آج اللہ مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، سارے لوگوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا بندہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ دے رہا ہے بلا بلا کے، لیکن انسان جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، اللہ سے ہی بھاگے پھر رہا ہے اور پھر دنیا کے لوگوں کے پاس جا جا کر تلاش کر رہا ہے، ان کے پاس جا کے سائل بنا ہوا ہے، محتاج بنا ہوا ہے۔ اسی عشرے کے اندر شب قدر کی رات ملتی ہے مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو۔ اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، ہر شخص کے بھول کو اللہ معاف کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دربار میں آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہر شخص کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایسی راتوں میں بھی 4 انسانوں کی گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسی راتوں کے اندر بھی اللہ کے جو ہے 4 ایسے بندے ہیں جس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی بڑی قیمتی رات کے اندر جس کے اندر اللہ ہزاروں انسان کو معاف کرتا ہے، اور جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، ابتر ہے، بہتر ہے، ایسی راتوں کے اندر اللہ 4 ایسے شخصوں کی عبادت کو اور ان کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو شخص ہے وہ شخص ہے شراب پینے والا۔ کان کھول کر سن لیجئے، شراب پینے والا شخص اگر شب قدر کی رات کے اندر بھی عبادت کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کے شراب پی کے ہم اپنے منہ کو گندا کرتے ہیں، یہاں کے شراب پی کے ہم بے ہوش پڑے رہتے ہیں، یہاں کے شراب پی کر ہم راستے پر پڑے رہتے ہیں اور کتا ککر آتا ہے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یہاں کے شراب پی کر ہم لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اے میرے بندے تم دنیا کے شراب کو چھوڑ کر آؤ گے، میں جنت کے اندر تم کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں گا۔ آج مسلمان اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہا ہے کہ اللہ کی جو نعمت تیار کردہ چیزیں، جو جنت کے اندر تیار کردہ چیزیں ہیں، اس کو لینے کے لیے خواہش مند نہیں ہے، بلکہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے زندگی اس طرح سے گزار رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ
اے میرے بندے تم دنیا کے شراب کو چھوڑ کر آؤ گے، میں جنت میں تم کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں گا۔ کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ اس وقت کے حالات ہوں گے، کیا وہ نظارہ ہوگا کہ اللہ حکیم الحکیم اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا۔ تو آج کا مسلمان دنیا کی شراب کے پیچھے پریشان ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ آج نہ جانے کتنی مائیں اپنے اولادوں سے ناراض ہو کر بیٹھی ہے، کتنی مائیں اپنے اولادوں کے لیے خون کے آنسو رو رہی ہے، اتنے اس کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اتنا اس کے اوپر اتیاچاری کی جا رہی ہے۔ یعنی ہم نے ظلم کے تمام پہاڑوں کو ڈھا کر اس پر چور چور کر دیا، ان کے دلوں کو چور چور کر دیا کہ وہ مائیں ہمارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، وہ باپ ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، اور ماں باپ کا نافرمان کی کبھی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اویس قرنی بن عامر جو یمن سے تھے اور قبیلہ مراد سے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی اور حضرت عمر تم اویس قرنی سے تم دعا کروانا، اور پورا اس کا بایو ڈاٹا بتا دیا کہ یمن سے ہوگا، قبیلہ مراد سے ہوگا، کرنی اس کی جو ہے کنیت ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کا زمانہ آتا، آپ 10 سال خلیفہ رہے اور 10 سال آپ نے حج کیا، جب حج کا زمانہ آتا تو آپ اعلان کرتے اویس قرنی اویس قرنی اویس بن عامر، کوئی نہیں، اویس نہیں۔ ایک مرتبہ سارے حاجیوں کو لائن میں لگایا گیا اور پھر اعلان ہوا کہ سارے حاجی بیٹھ جائیں سوائے یمن کے، اور پھر جو یمن کے تھے ان سے اعلان ہوا کہ سارے حاجی بیٹھ جائیں سوائے قبیلہ مراد کے۔ سارے حاجی بیٹھ گئے، مراد کے کھڑے ہیں۔ اب اعلان ہوا کہ اویس قرنی کوئی ہے، تو ایک شخص سے جو بچا تھا اس نے کہا ہاں اویس قرنی آیا ہے۔ تو تم کون ہو؟ جی میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ اویس قرنی کہاں ہے؟ تو اونٹ چلا رہا ہے عرفات کے میدان کی طرف۔ اب حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اویس قرنی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اویس قرنی عبادت میں مشغول ہے، اور جو اونٹ چرا رہا تھا وہ اونٹ اس کے چاروں طرف گھور گھور کے اپنا چل رہی ہے۔ اب یہ دونوں بیٹھ گئے تو ان کو احساس ہوا کہ کوئی شخص آیا ہے میرے پاس بیٹھ گیا ہے، تو وہ جلدی سے نماز مختصر کیا اور سلام پھیرا، پھر پوچھا کون؟ حضرت علی حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نام پوچھا تو نام بتایا نہیں، ادھر سے گھما پھرا کر دیا کہ تم کو میرے نام سے کیا مطلب ہے، کیوں میں تم کو اپنا پورا انٹروڈکشن کراؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں تم کو پتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آواز جیسے اس کے کان میں جاتی ہے تو اویس قرنی ڈرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کانپنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اویس قرنی میں دونوں آدمی میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اویس قرنی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں دعا کروں؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، میں تو صحابی رسول بھی نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے اویس قرنی تم صحابی رسول نہیں ہو، لیکن تمہارا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول کہا کر گئے ہیں کہ اویس قرنی سے جب ملاقات ہو تو تم ان سے دعائیں کروانا۔ پتہ ہے یہ مقام کیوں ملا تھا انہیں؟ یہ مقام ان کو ملا تھا اپنی ماں کی خدمت کر کے، اپنی ماں کی عزت کر کے۔ آج ہٹھے کٹھے نوجوان جو اپنی ماؤں کی بے عزتی کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی باتوں کو اس طرح سے مکر جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہماری ماں کا ہم پر احسان نہیں ہے بلکہ ہمارا احسان ہے ہماری ماں کے اوپر۔ حضرات گرامی، اویس قرنی کوئی صحابی رسول نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مقام مرتبہ دیکھیے، ماں کی خدمت کر کے، ماں کی عزت کر کے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، جب جنت میں انٹری کر رہے ہوں گے تو سارے جنتیوں کو جانے دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا اویس قرنی رک جاؤ تم۔ اویس قرنی کہے گا ہائے کیا ہو گیا، سارے لوگ جا رہے ہیں مجھ کو روک دیا گیا۔ اللہ کہے گا کہ اویس قرنی تم پیچھے مڑ کر دیکھو، اور تمہاری نظر جتنے جہنمیوں پر پہنچ رہی ہے تم اشارہ کرو، تمام جہنمیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تمہارے اشارے کے بدولت۔ اے حضرات گرامی، وہ صحابی رسول نہیں ہے، لیکن ماں کی عزت کر کے، ماں کی خدمت کر کے جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت کا واقعہ ہے کہ اپنی ماں کو عزت ذلیل نہ کریں،
اپنی ماں کو بے عزت نہ کریں، اپنے باپ کی بے عزتی نہ کریں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق کو کیا اویس کرنی کی دعا کی ضرورت تھی؟ حضرت علی کو کیا اویس کرنی کی دعا کی ضرورت تھی؟ اللہ کی قسم ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے پیغام تھا کہ ماں کی عزت کرو گے تو اللہ تم کو یہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، اپنی رشتہ داری کو قطع تعلق کرتا ہے، اپنے بہنوں سے رشتہ توڑتا ہے، جن کی بہنوں کی شادی ہو گئی چلی گئی، اب اس کا بھائی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اپنے رشتہ داری سے قطع تعلق کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ رمضان کے شروعاتی دور میں کہا تھا کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہے اس کینے کو نکال دو، اور معاملہ آج بھی پھنس رہا ہے کہ شب قدر کی رات تو تم پا جاؤ گے، لیکن اگر دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کسی کو ہلاک کرنے، کسی کو برباد کرنے کی اگر تمہارے اندر اچھا ہے تو پھر تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے واسطے شب قدر شروع ہونے کو ہے، آج ہی سے شب قدر کی پہلی رات شروع ہونے کو ہے، تو اللہ کے واسطے یہ چاروں چیزوں سے آج ابھی معافی تلافی کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ جس نے میرے ساتھ جیسا کیا میں معاف کرتا ہوں، اب آپ جو کرنا کیجئے۔ ہم معاف کریں گے لوگوں کو، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، شب قدر کے اندر یہ جو 10 روز جو عشرہ ہے، 10 دن کا جو عشرہ ہے، اس کے اندر اعتکاف ہے۔ دیکھیے اعتکاف کے بارے میں فضیلتیں آپ جانتے ہیں، آپ بیٹھیں گے اس کے اندر شب قدر کو پائیں گے آپ۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک کرم ہے کہ شب قدر کو اللہ نے ہمارے لیے متعین نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا کہ شب قدر کی یہ رات ہے تو اللہ کے نبی جیسے بتانے کے لیے نکلے باہر کے لوگوں کو بتا دوں کہ شب قدر کی یہ رات ہے، 23 کو ہے کہ 25 کو ہے کہ 27 کو ہے، تو دیکھا 2 شخص لڑائی کر رہے ہیں، تو اس کو جب دیکھا تو ان کے ذہنوں سے اس بات کو بھلا دیا گیا کہ شب قدر کی رات کو آپ بتانے کے لیے بھول جائیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے کرم ہے۔ اگر شب قدر کی رات کو بتا دیا جاتا اور اگر مسلمان اس رات کے اندر اپنی منچاہی زندگی گزارتا، شراب پیتا، عیاشی کرتا، تاش بازی کرتا، جوے کا کرے ماحول سجاتا، رقص و سرور کی محفلیں سجاتا، تو پھر اللہ کا بہت بڑا عذاب آتا۔